الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ سبق میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک صحابی مومن ہے، عادل ہے، حجت ہے، محفوظ ہے، معیار حق ہے، تنقید سے بالا تر ہے اور فرداً حجت ہے۔ اور اگر کسی مسئلے پر تمام صحابہ اکٹھے ہو جائیں یعنی اجماع صحابہ، وہ پیغمبر کی ذات کی طرح معصوم ہے۔ یہ بنیادی باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گی۔ جب پیغمبر کا ہر صحابی عادل ہے، کسی پر تنقید نہیں کی جا سکتی، تو اصولی طور پر پیغمبر کے کسی صحابی کو مطعون نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن گستاخان صحابہ نے چند ایسی دلیلیں ذکر کی ہیں جن کا علمی جواب دینا اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اسی اصول کے پیش نظر کہ حضرات صحابہ کرام عادل ہیں، حجت ہیں، تنقید سے بالا تر ہیں، معیار حق ہیں، ان پر تنقید ہو تو نہیں سکتی۔ جو لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، لیکن تنقید کرنے والے جب اپنی تنقید میں کوئی دلیل پیش کر دیں تو اہل حق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تنقید کا جواب اگر وہ دلیل کی بنیاد پر ہو تو اس کا جواب بھی دلیل کی بنیاد پر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں گستاخان صحابہ، بالخصوص روافض، اہل تشیع ایک روایت پیش کرتے ہیں اور اس روایت کا معنی اس قدر بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، اس قدر بگاڑ کر پیش کرتے ہیں کہ جس سے سننے والوں پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ روایت کون سی ہے، کیسا معنی بیان کرتے ہیں، وہ آج کے سبق کا موضوع ہے۔ اسے اصطلاح میں، عرف عام میں حدیث کرتاس کہا جاتا ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم سمجھ لیں کہ حدیث کرتاس کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں کے اندر بیمار ہوئے، بہت سخت بیمار ہوئے، بیماری کا غلبہ تھا آپ پر، شدت تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ چند
گھڑیوں کے مہمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ دیں گے، آخری وقت قریب نظر آ رہا تھا، اور یہ جمعرات کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، آپ کی صحبت کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ لکھنے کے لیے لاؤ، کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، میں کچھ لکھ دیتا ہوں۔ اکتب لکم کتاباً، میں ایک ایسی تحریر لکھ دوں گا کہ جس کی وجہ سے تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے۔ وہاں پر صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا، یہ بات کی بات ہے کہ ان سے مراد کون ہے، لیکن جو حدیث بخاری ہے وہاں پر نام موجود نہیں ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں گا کہ جس تحریر کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ احجرا، کیا دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کاغذ قلم مانگا ہے، کاغذ قلم لانے میں، پھر لکھنے لکھوانے میں ممکن ہے تاخیر ہو جائے، ممکن ہے جتنی بات لکھوانی ہے وہ مکمل بات نہ لکھی جا سکے، اس لیے ایسا کریں، استفہموہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوانے کی بجائے آپ سے زبانی سمجھ لی جائے۔ وہاں پر پھر آپس میں اختلاف رائے ہوا، جو عام حالات سے ہٹ کر ذرا قدر بلند آواز میں ہو گیا۔ تو وہاں پر اتنا بھی، چونکہ بیماری کے ایام تھے، تو قدر بلند آواز سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ وہاں پر ایک صحابی موجود تھے جنہوں نے فرمایا، حسبنا کتاب اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ نے جو ہمیں قرآن سمجھا دیا ہے، اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم لوگ افتراق کا، انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے جو آپ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ دفع دخل مقدر کر رہا ہوں، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے جو آپ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سمجھایا ہے، اپنے الفاظ میں سمجھایا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ بس وہ ہمیں کافی ہے، جیسے آپ نے قرآن کی مراد ہمیں سمجھا دی ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ کہنے لگے کہ لانا چاہیے کاغذ قلم، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کچھ لکھ دیں، اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں، بس اللہ کی کتاب کافی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوموا عنی، مجھے اکیلا چھوڑ دو، آپ حضرات تشریف لے جائیں۔ یہ جو اختلاف رائے ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو کاغذ قلم دینا ہے یا نہیں دینا، اس اختلاف رائے میں جو کچھ آوازیں بلند ہوئی ہیں، عام معمول سے ہٹ کر تھیں، بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ذرا گراں گزری، تو آپ نے فرمایا، قوموا عنی، میرے صحابہ تم تشریف لے جاؤ۔ صحابہ اٹھ کر آ گئے، تو
اس کے بعد دوبارہ چند صحابہ حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں، لکھوانا چاہتے ہیں، کچھ ہے تو ہمیں آپ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ۔ پہلے میں نے ارادہ کر لیا تھا کچھ لکھوانے کا، پھر وہ میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ یہ جو میں اپنے ارادے کو ترک کر کے بیٹھا ہوں، اس حالت میں بیٹھا ہوں، میں نے لکھنے کا لکھوانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، میری یہ والی حالت اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ تم مجھے اب کہہ رہے ہو کہ میں لکھوا دوں، اور میری حالت یہ ہے کہ میں لکھنے کا ارادہ ترک کر کے بیٹھا ہوں، مجھے اسی حالت کے اندر راحت ہے، چین ہے، میں اب نہیں لکھتا، نہیں لکھواتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر 3 نصیحتیں کی، وصیتیں کی۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، بعض روایات میں اخرج الیہود کے الفاظ ہیں، یہودیوں کو یا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، پہلی بات۔ دوسری وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، جب تک میں تھا میرے پاس دیگر ممالک کے وفود آیا کرتے تھے، ان کے لوگ آیا کرتے تھے، سفارتکاری ہوتی تھی، لوگ اپنے ملکوں کے وفد بھیجتے، سفیر بھیجتے، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا۔ میں جا رہا ہوں، تمہارا تعلق پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، لوگ آئیں گے، خیال کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا۔ نمبر 3 وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ فَنَسِيتُهَا، راوی کہتے ہیں یا تو تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے خاموش ہو گئے، یا راوی یہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہے کہ میں بھول گیا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہو اور اب مجھے یاد نہ آ رہی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہی نہ ہو۔ یہ ہے حدیث قرطاس کا مختصر سا مفہوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دنوں میں آپ پر بیماری آئی، آپ نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، کچھ لکھ کر دیتا ہوں۔ وہاں پر موجود صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوئے کچھ لوگ اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ فرما دیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب یہ جو لکھنے لکھانے کا ارادہ ترک کر کے بیٹھا ہوں یہی بہتر ہے لکھوانے سے۔ اس موقع پر پھر 3 نصیحتیں بھی فرمائیں۔ یہ صحیح بخاری میں 6 مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ اس حدیث سے روافض یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاغذ قلم منگوایا تھا اس منگوانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اہل بیت کے فضائل لکھنا چاہتے تھے، اور بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت بلا فصل لکھوانا چاہتے تھے، لیکن اس میں رکاوٹ بن گئے ہیں صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے ساتھ نفرت رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے اہل بیت کی، اور بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارے میں اچھا ذہن نہیں رکھتے تھے۔ اگر کاغذ قلم دے دیا جاتا تو اللہ کے رسول اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل لکھ دیتے۔
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاوٹ بنے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ عمر کے دل میں اہل بیت کی اور بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ کی محبت نہیں ہے، اور یہیں سے وہ فساد پیدا ہوا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ آپس میں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ اعتراض کا حاصل ہے جو روافض صحیح بخاری کی اس حدیث پر کرتے ہیں، حدیث کرتاس پر کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب سمجھیں، اور اس جواب کے کئی پہلو ہیں، ہر پہلو سے اس کو دیکھنا ہے کہ آیا واقعتاً یہ اعتراض درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے رسول، میری طرف سے جو دین آ رہا ہے، جو احکام آ رہے ہیں، جو شریعت آ رہی ہے، جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے، آپ اس بارے میں امین ہیں۔ آپ یہی ساری چیزیں، میرا پیغام، میرا حکم اپنی امت کے حوالے کریں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو چیز بھی نازل ہو رہی ہے، اور آپ اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ یہ جو نزول ہے وحی کا، اس کے کئی اسباب تھے۔ ہر مرتبہ حضرت جبریل نہیں آیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی ابتدا میں آپ نے اس بات کو پڑھ لیا۔ تو جو چیز بھی اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ امت کو پہنچائیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس معاملے میں امین مانتے ہیں، اس معاملے میں کامیاب مانتے ہیں، بلکہ دنیا جہان کے تمام انسانوں سے زیادہ کامیاب ترین انسان مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی جو ذمہ داری لگائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ ذمہ داری کما حقہ ادا فرمائی۔ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی، سستی نہیں کی، غفلت کا الیاذ باللہ شکار نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو حکم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم، وہ باتیں جو امت کو بتانے والی تھیں، اللہ کے نبی بتلا کر گئے ہیں، کامیاب گئے ہیں، ناکام نہیں گئے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی جو کچھ ان پر ذمہ داری تھی وہ پوری کر کے گئے ہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ ہر وہ چیز پہنچا دیں، ما انزل الیک من ربک، ہر وہ چیز آپ پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یہ قضیہ ہے، قضیہ شرطیہ ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، تبلیغ اسلام والا، دین کو پہنچانے والا، اسلام کو پہنچانے والا، احکام شریعت کو بتلانے والا، اگر آپ نے کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، پھر پیغمبر آپ نے حق تبلیغ نہیں کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، پیغمبر نے جس بات پر اپنی ساری زندگی محنت کی ہے، پیغمبر اس مقصد میں کامیاب گئے ہیں۔ اور اگر روافض کے اس اعتراض کو تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ کے نبی لکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر کے منع کرنے، رکاوٹ کی وجہ سے، مزاحمت کی وجہ سے اللہ کے نبی لکھوانا چاہتے تھے، لکھوا نہیں سکے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ کے نبی کو کامیاب مانا جا رہا ہے یا ناکام مانا جا رہا ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کے نبی ناکام گئے ہوں،
لیکن روافض جو در حقیقت صحابہ کرام کی آڑ کے اندر پیغمبر آخر الزمان کے ساتھ اپنی دشمنی پورا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کامیاب نہیں گئے، ایسی جماعت بھی نہیں بنا سکے کہ آخر وقت کے اندر انہیں کہا وہ کاغذ قلم لے آؤ، وہ بھی نہیں لے کر آئے۔ تو کوئی کامیاب لیڈر، کامیاب سربراہ ایسا ہوتا ہے کہ 23 سال وہ محنت کرے، جماعت تیار کرے، آخر میں کاغذ قلم مانگے اور اسے نہ دیا جائے۔ اس کا معنی یہ کہ پیغمبر نے افراد سازی کے حوالے سے جو محنت کی تھی وہ محنت کامل طور پر پوری نہیں ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے الیاذ باللہ کامیاب نہیں گئے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، یہ اس کا ایک ایمانی پہلو ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کامیاب، روافض کی بات کا مقصد یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں گئے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اظہار حق کے حوالے سے، حق بات کو ظاہر کرنے کے حوالے سے من جانب اللہ مبعوث تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ اظہار حق فرمائیں، حق بات کو بالکل ظاہر فرمائیں، واضح فرمائیں۔ اور اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جرت سے کام لیا ہے، عزیمت سے کام لیا ہے، استقامت سے کام لیا ہے، حکمت سے کام لیا ہے، بصیرت سے کام لیا ہے، دور اندیشی سے کام لیا ہے، فراست سے کام لیا ہے۔ جہاں جس موقع پر جس چیز کی ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس موقع پر اس چیز کی رعایت فرمائی ہے۔ جہاں ضرورت تھی شجاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت اختیار فرمائی۔ جہاں ضرورت تھی شجاعت کے ساتھ ساتھ حکمت اور بصیرت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حکمت اور بصیرت اختیار فرمائی۔ میں سیرت کے ان تمام پہلو کا احاطہ نہ کر سکتا ہوں، نہ وقت ہے۔ میں اس حوالے سے 4 واقعات، 2 مکی زندگی کے اور 2 مدنی زندگی کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کا محض مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد دلیر تھے، شجاع تھے، جواں مردی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف انسان تھے، صرف اللہ کا خوف دل میں تھا، کسی انسان کا خوف آپ کے دل میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب تبلیغ فرمائی تو اس وقت آپ کے حاسدین، آپ کے دشمن اور بھی تھے، آپ کے اپنے قبیلے والے بھی تھے۔ بہت دشمنیاں ہوئیں، آپ کو بے حد ستایا گیا، مصائب میں مبتلا کیا گیا، تکالیف سے دوچار کیا گیا، بہت ستایا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر مسلسل اللہ کی طرف سے جو احکام شریعت کی تبلیغ اور فریضہ رسالت کی ادائیگی کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اسے ادا فرماتے رہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سیرت کی کتابوں میں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا جو کسی عام انسان کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ تکالیف دی گئیں، بہت زیادہ ستایا گیا، اور ایک مرتبہ ظلم سے بات اوپر جاتے جاتے ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی، قتل کرنے کے منصوبے باندھے گئے۔ مشرکین کا ایک وفد خواجہ ابو طالب کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے پاس آیا۔ ایک مرتبہ آیا، دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، 3 مرتبہ مشرکین کے وفد
خواجہ ابو طالب کے پاس وفد کی صورت میں آئے ہیں۔ جب یہ وفد دوسری مرتبہ آیا، السیرۃ النبویہ امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب یہ وفد آیا تو انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب دیکھیں، ہم آپ کا لحاظ کرتے ہیں، آپ کا بھتیجا ہے، آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں، سمجھائیں اپنے بھتیجے کو، اس نے اپنی عبادت کرنی ہے، جو اس کی مرضی ہے کرے، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، اور اگر اس نے یہ اپنا سلسلہ بند نہ کیا آپ کے بھتیجے نے تو مجبوراً ہمیں پھر قتل کرنا پڑے گا، پھر ہم آپ کا بھی لحاظ نہیں رکھیں گے، آپ ہمارے سردار ہیں، بڑے ہیں، ہم آپ کو متنبع کرنے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواجہ ابو طالب کو بے حد محبت تھی، بلایا اور کہا کہ بھتیجے، میرے پاس مشرکین کا وفد آیا ہے، ایسی ایسی باتیں کہہ کر گیا ہے، اور دوسرے لفظوں میں قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور تم بھی اپنی جان پر رحم کرو، بس اپنی عبادت کر لیا کرو، ان کے بتوں کو غلط کہنے کا کیا معنی، تم بھی ذرا خیال کرو، اور آئندہ میں اس طرح کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ چچا، آپ نے کافی عرصہ تک میری ذمہ داری اٹھائی ہے، اگر آپ میری ذمہ داری سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں۔ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر یہ مشرکین آسمان کا سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، آسمان کا چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، اور پھر یہ کہیں کہ میں فریضہ رسالت کی ادائیگی سے پیچھے ہٹ جاؤں، ما ترکتہ، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے میری جو ذمہ داری لگائی ہے، میں اپنی وہ ذمہ داری پوری کرتا رہوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں مشرکین کے ان دھونس دھمکیوں کے اندر آنے والا نہیں ہوں، میں ان کے ڈراوے میں آنے والا انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بات کہتا ہوں، اس راستے میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن اپنے اس فریضہ رسالت کی ادائیگی کے اندر میں کسی طرح کی کمی اور کوتاہی نہیں کر سکتا۔ یہ پہلا واقعہ، ویسے تو بے شمار واقعات ہیں۔ دوسرا واقعہ، جب نبوت کا 6واں سال تھا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ پہلے اپنی ہمشیرہ کے گھر گئے، اسے مارا پیٹا، پھر وہاں سے سورہ طٰہٰ کی چند آیات کی تلاوت سنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ قتل کرنے کے لیے شمشیر بدست ہو کر، آپ کی آنکھیں شعلہ بار تھیں، نہایت غصے کے اندر نکلے ہوئے، اور عمر جیسا جری انسان تھا، تلوار، ننگی تلوار لیے ہوئے، یہ کہتے ہوئے مکے کی گلیوں میں آ رہے تھے کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، آج میں محمد کو باقی نہیں چھوڑوں گا۔ دار ارقم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے دیکھا کہ عمر ہے اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آ رہا ہے، اور ایسی باتیں بھی مشہور ہو چکی ہیں کہ عمر کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ قتل کر دوں گا۔ جب یہ عالم تھا، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے پریشان ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو عمر آئے اور اللہ کے نبی کو قتل کر دے، اس وجہ سے پریشان تھے۔ صحابہ کرام کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تم چند لوگ ہو، ڈرتے کس لیے ہو؟ اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو چشم ما روشن دل ما شاد، اور اگر عمر کسی برے ارادے کے ساتھ آ رہا ہے
تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آئے اور مجھے مار کر چلا جائے، میں عمر سے زیادہ جری انسان ہوں، عمر سے زیادہ اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے، عمر سے زیادہ اللہ نے مجھے ہیبت عطا فرمائی ہے، عمر کے بس کا روگ نہیں کہ مجھ محمد کو آ کر قتل کر دے۔ یہ بے خوفی کی علامت ہے، یہ جواں مردی کی علامت ہے، یہ شجاعت کی علامت ہے۔ اور یہ والا معاملہ مکہ میں بھی ہے اور یہی معاملہ مدینہ میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک ایک دن اس بات پر گواہ ہے۔ مکے میں ظلم سہنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خوف سے متاثر نہیں ہوئے، اور یہاں مدینے میں آ کر آپ کو اقتدار ملنا شروع ہو گیا، مدینے میں آ کر آپ کو قوت حاصل ہونا شروع ہو گئی، اب تلوار اٹھانے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے ہیں، اور مدینہ میں رہ کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، طاقت، عزت، عظمت، حشمت ہر چیز کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں ایک لمحے بھر کے لیے بھی کسی غیر اللہ کا خوف نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینہ کے اندر ایک آواز لگی رات کے وقت کہ فلاں پہاڑی کی جانب سے ایک خوفناک آواز ہے۔ ابھی اہل مدینہ اکٹھے ہو رہے تھے کہ جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ ابھی تیار ہو رہے تھے اور جہاں سے آواز آئی تھی ایک خوفناک قسم کی آواز، اس جانب کو ابھی چل رہے تھے۔ جب یہ جا رہے ہیں تو انہیں ایک شخص واپس آتا ہوا ملا، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ ننگی پیٹھ پر سوار تھے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر، اس کے اوپر کوئی زین کسی ہوئی نہیں، اور آپ نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اور آتے ہی آپ نے فرمایا لن تراعو لن تراعو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ساری چیزیں دیکھ کر آ رہا ہوں، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ ابھی اہل مدینہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خطرے سے کیسے نمٹیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر گھوڑے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں غیر اللہ کا خوف نہیں تھا، خوف تھا تو صرف اللہ کی ذات کا تھا۔ چوتھا واقعہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیحین میں موجود ہے۔ غزوہ حنین کا موقع، حنین، طائف، تبوک، بہت سخت مارکے، بہت سخت مارکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے خچر کی لگام کو تھاما ہوا ہے اور لا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا لما غشیہ المشرکون، چاروں اطراف سے مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بڑے بڑوں کا پیتا پانی ہو جاتا ہے۔ غشیہ المشرکون، چاروں اطراف سے مشرکین نے گھیر لیا۔ نازلہ، اللہ کے رسول سواری سے نیچے اترے اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ محمد کو ہم نے تنہا پا لیا ہے، میں نبی ہوں، برحق نبی ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس معاملے میں میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب۔ اور یہ بھی یاد رکھنا میری رگوں کے اندر قریشی خون گردش کرتا ہے، میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شجاع، دلیر، بہادر کوئی اور شخص ہمیں نظر نہ آیا کہ جب آپ مشرکین کے گھیراؤ کے اندر آ گئے، مشرکین نے ہر طرف سے آپ کا احاطہ کر لیا تھا، اس وقت بھی آپ کے پائے ثبات کے اندر کوئی لغزش نہیں آئی، اس وقت بھی آپ کا موقف وہی تھا۔ آپ نے فرمایا انا النبی
لا کذب، میں نے جو دعوی نبوت کیا تھا میں اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ انا ابن عبد المطلب، تمہیں اگر اپنی ان تلواروں پر ناز ہے تو کسی گھمنڈ میں نہ رہنا، فخر میں نہ رہنا، غرور میں نہ رہنا۔ میں بھی قریشی خاندان کا انسان ہوں، تمہارا تیا پانچا کر کے رکھ دوں گا، تمہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گا اگر تم میں سے کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ یہ باتیں بتلاتی ہیں، یہ حقائق بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے متاثر ہونے والے نہیں تھے۔ جب عمر آ رہا ہے ہاتھ میں تلوار تھی، اس وقت نہیں گھبرائے، تعداد بھی تھوڑی تھی، اس وقت نہیں گھبرائے۔ اب تو عمر مسلمان ہو چکا ہے، اب تو خادم بن چکا ہے، اب کیسے گھبرائیں گے؟ الیاذ باللہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر نے بات کی، تمام صحابہ بھی خاموش ہو گئے، اور خود اللہ کے رسول نے بھی اپنا موقف بدل دیا۔ لکھوانا تو چاہتے تھے خلافت بلا فصل علی، لیکن عمر کے خوف کی وجہ سے نہ لکھوا سکے۔ اس میں آپ عمر کے زیادتی کو ثابت کر رہے ہیں کہ نبی کی بزدلی کو ثابت کر رہے ہیں؟ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ الیاذ باللہ عمر کے پاس ایسی طاقت تھی جس سے نبی خوف زدہ رہتا تھا۔ نبی تو اس وقت خوف زدہ نہیں ہوا جب عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، عمر آ رہا ہے تو کیا ہو گیا، دیکھ لیں گے۔ جو بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، احزاب میں، بنو قریظہ میں، خیبر میں، ان تمام جنگوں کے اندر اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جا رہے ہیں اور ہزاروں کا مجمع آپ کے ساتھ ہے، آپ فاتح بن کر آئے ہیں اس وقت کہ جس وقت اسلام دشمن طاقتیں متحد ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا چاہتی تھی اور اس شمع رسالت کو گل کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، کسی سے متاثر نہیں ہوئے، خوف زدہ نہیں ہوئے، اور اپنی جو اظہار حق کی ڈیوٹی تھی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ اب تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں تھا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے لکھوں۔ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ لکھنے کی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں جو آپ نے قرآن سمجھا دیا ہے نا وہ ہمیں کافی ہے، آپ زحمت نہ فرمائیں۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک استاد ہے، وہ کوئی مسئلہ سمجھاتا ہے اپنے طالب علموں کو، اور مسئلہ بھی ایسا سمجھاتا ہے کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 20 سال سمجھاتا ہے، 23 سال سمجھاتا ہے۔ 23 سال سمجھانے کے بعد کہتا ہے اچھا اب ایسا کرو کوئی چیز لے آؤ، میں تمہیں کوئی اور چیز بھی لکھ دوں۔ وہ کہتے ہیں یا استاد جی آپ نے اتنی بات سمجھا دی ہے، مزید لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں 23 سال ایک بات سمجھا دی ہے، اب مزید لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ نے وہی بات بتانی ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آپ نے وہی باتیں بتانی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوں گی۔ اللہ کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ قرآن کی صورت میں آپ ہمیں سمجھا چکے ہیں، مزید لکھنے کی زحمت نہ کریں۔ یہ بے ادبی نہیں، ادب کا اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ مقام۔ اور رہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوتے تو اپنی آراء جو اجتہاد پر مبنی ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے۔ اور کئی واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کے بارے میں جو معاملہ تھا کہ انہیں قتل کیا جائے یا فدیہ لیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے قتل کیے تھے یا فدیہ لیا تھا؟ حضرت عمر کی رائے تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ کے رسول اس رائے کے دباؤ میں آئے ہیں؟ نہیں، پرواہ نہیں کی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کوئی رائے دیتے، اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھے ابھی اس کا حکم نہیں ملا۔
حضرت عمر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کو حرام قرار دیا جانا چاہیے، اس کی وجہ سے بہت مسائل ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر ابھی مجھے اللہ کی طرف سے اس کا حکم نہیں ملا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو مسلمانوں کی عورتیں ہیں نا، بالخصوص آپ کی جو ازواج ہیں، انہیں پردہ کرنا چاہیے، یہ بغیر پردے کے کیوں آتی ہیں؟ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر ابھی اس کا حکم نازل نہیں ہوا، جب حکم نازل نہیں ہوا، میں تو شریعت سمجھانے والا ہوں، بتانے والا ہوں، جو اللہ کا حکم ہوگا وہی بتاؤں گا، اپنی طرف سے تو نہیں بنا سکتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کسی مسئلے کے بارے میں اصرار کرتے اپنی رائے پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اصرار کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہیں مانتے تھے، کسی دباؤ کا شکار نہیں تھے۔ رئیس المنافقین کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، صفیں بند چکی ہیں، اللہ کے رسول جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آ گئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ کہا کہ عمر کیوں نہ پڑھاؤں، ہو سکتا ہے میری دعائے مغفرت کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش کر دے۔ بار بار اصرار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن بار بار اصرار کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کو نہیں لیا۔ یہ کہاں دباؤ میں آنے والے تھے؟ ہاں، ایسا ضرور ہوا ہے کہ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی نوبت آئی، اللہ کے رسول نے انہیں سمجھایا بھی ہے۔ کیسے سمجھایا؟ فتح مکہ کا موقع ہے، حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خط لکھا، ایک مشرکہ عورت آئی ہوئی تھی، خط لکھا، کہا کہ وہاں پر یہ مشرکین کو دے دینا۔ خفیہ طور پر خط لکھا گیا، خط اللہ کے نبی کو وحی آ گئی کہ خط ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ ایک اور صحابی، کہا کہ روضہ خاخ پر تمہیں ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتع کا لکھا ہوا ایک خط ہے، وہ خط لے کر واپس آؤ۔ اللہ کے نبی تیاری کر رہے تھے فتح مکہ کی، اور خفیہ طور پر کر رہے تھے کہ مشرکین کو پتہ نہ چلے، اور خط میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول تیاری کر کے تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ خط لایا گیا، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، خط لایا گیا، اللہ کے رسول نے دیکھا، حضرت حاطب سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میری پوری بات سن لیں، اگر پھر بھی آپ کو میں مجرم نظر آؤں، میرا سر حاضر ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر جتنے مہاجرین مدینہ میں موجود ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کے رشتہ دار، قریبی تعلق والے، وہ وہاں پر موجود ہیں، اور میں بیسیکلی میں مکہ کا رہنے والا نہیں ہوں، میں یمن کا رہنے والا ہوں، میرے صرف وہاں بیوی اور بچے ہیں، میرے خاندان کے اور لوگ موجود نہیں۔ میں نے یہ خط لکھا ہے مشرکین کو، اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بچوں کو چھوڑ دیں گے، میرے گھر والوں کو چھوڑ دیں گے، باقی مہاجرین کے گھر والوں کو ان کے رشتہ دار بچا لیں گے، اور میرے اس احسان کی وجہ سے میرے بیوی اور بچے بچ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، حاطب بن ابی بلتع کی۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، حضرت عمر سے رہا نہ گیا، دوبارہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں حاطب کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر کیا ہو گیا ہے؟ حاطب بدری صحابی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھ لیا ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ جن کی مغفرت اللہ نے کر دی ہو، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کی ہم انتقام لیتے پھریں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر کے کوئی پہلا واقعہ نہیں، آپ کی زندگی میں متعدد ایسے واقعات پیش آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، اپنے اجتہاد کی بنیاد پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی نہ کوئی اپنی مجتہدانہ رائے پیش کرتے، کبھی اللہ کے رسول مان لیتے، کبھی اللہ کے رسول نہ مانتے، لیکن ماننے اور نہ ماننے دونوں کے اندر دباؤ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ جہاں مانا ہے وہ اس لیے کہ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت اللہ کا قرآن اور اللہ کی کتاب کر رہی ہے، اس وجہ سے بھی مان لیا ہے، اور جہاں نہیں مانا وہ بھی کسی نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خود مختار ہونے کی وجہ سے نہیں مانا۔ تو ماننے میں بھی دباؤ نہیں ہے، نہ ماننے میں نفرت نہیں ہے۔ یہ کیا بات تھی کہ پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی آراء آتی رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبول فرما لیتے، کبھی اصلاح فرما دیتے، کبھی اس پر عمل نہیں کرتے، کبھی اس کے مخالف پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تو عمر کے دباؤ میں نہ آئے ہوں، اور آخری دنوں کے اندر عمر نے اتنی سی بات کی ہو، حسبنا کتاب اللہ، اور یہ بات بھی عمر نے اپنے طور پر نہیں کی۔ قرآن کریم کہتا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کافی نہیں؟ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان الفاظ کے اندر عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا انہیں قرآن کافی نہیں، کتاب اللہ کافی نہیں ہے؟ اور حضرت عمر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی کتاب کافی ہے یہ والی بات بھی عمر کی اپنی نہیں ہے۔ ہاں فرق کیا ہے؟ الفاظ حضرت عمر کے ہیں، لیکن یہ معنی اللہ کے قرآن میں ثابت ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں کہ اللہ کی کتاب آپ پر نازل کر دی گئی ہے؟ اور یہی بات تو حضرت عمر نے کی ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جرم کون سا ہے حضرت عمر کا؟ کوئی جرم نہیں۔ حضرت عمر نے جو بات کی ہے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ایسا تھا کہ آپ اپنے اجتہاد سے کئی باتیں ارشاد فرماتے، اللہ رب العزت اس کی موافقت میں، اس کی تائید میں اپنا قرآن نازل فرما دیتے۔ کتنی ایسی باتیں ہیں جنہیں موافقات عمر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی پردے کا مسئلہ تھا۔ حضرت عمر کی رائے تھی، مجتہدانہ رائے تھی کہ پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے پردے کا حکم دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو قوت بخشی ہے کہ بات عمر ٹھیک کہتا ہے۔ یہی شراب کا مسئلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی ہے تو قرآن نے اس کی تصویب کی ہے، قرآن کریم نے اس کی تائید کی ہے۔ تو ایسی باتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ان باتوں کی تائید ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، کہ یہ عمر ایسا انسان ہے کہ اس کے دل پر بھی، اس کے دماغ پر بھی، اس کی زبان پر بھی ہمیشہ حق ہی جاری ہوتا ہے، بغیر حق کے یہ بات نہیں کرتا۔ یہ جو بھی بات کرتا ہے ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اکثر باتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے تصویب آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں اصابت کا حکم دے دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس رائے کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق حکم دے دیا جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً کچھ لکھنا چاہتے ہوں، حضرت عمر نے توجہ دلائی حسبنا کتاب اللہ، اور پھر یہی بات اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے اس اجتہاد کو اصابت بخشتے ہوئے اپنے نبی کے دل پر بھی نازل کہہ دی کہ جو بات عمر کہہ رہا ہے اس عمر کی بات کو لے لو، اسی کے اندر خیر ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کا قرینہ صحیح بخاری کے وہی الفاظ ہیں کہ جب دوبارہ یہ لوگ حاضر ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اگر آپ نے کچھ لکھوانا ہے
ہمیں فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب ترک کتابت کا جو ارادہ کر کے بیٹھا ہوں، جس کی جانب حضرت عمر نے توجہ دلائی ہے، اور اللہ رب العزت نے میرے دل میں حضرت عمر کے اجتہاد کی تصویب جو القاء کر دی ہے، اس کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ میری یہی حالت اس حالت سے بہتر ہے جس حالت کی طرف تم مجھے لانا چاہتے ہو، تم مجھ سے لکھوانا چاہتے ہو۔ عمر کہہ چکا ہے حسبنا کتاب اللہ، اللہ نے اسی بات کو میرے دل میں بھی ڈال دیا ہے، اب یہی حالت بہتر ہے جس کی طرف عمر نے توجہ کرائی ہے۔ یہ حدیث تو مولانا، یہ حدیث تو ایسی ہے حضرت عمر کی منقبت بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے اس وقت تک حضرت عمر کے مجتہدانہ آراء کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے تصویب ہو جاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن ہیں، ان دنوں کے اندر بھی اللہ کے نبی نے جاتے جاتے بتلا دیا عمر اب بھی باتیں ٹھیک کرتا ہے، پہلے بھی ٹھیک کرتا تھا، اب تمہیں یہ بتلا کر جا رہا ہوں، بعد میں بھی یہ جو باتیں کرے گا خیر اسی کے اندر ہوگی۔ یہ تو حضرت عمر کی رائے کی تصویب ہے، تصویب، مخالفت ہے کہاں پر؟ یہ حدیث تو بتلاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل ہے، تبھی تو اللہ کے رسول دوبارہ لکھواتے ہی نہیں ہیں۔ جمعرات کو بیمار ہوئے، یہ واقعہ پیش آیا، جمعرات کا دن گزر گیا، جمعہ کا دن آیا، ہفتے کا دن آیا، اتوار کا دن آیا، پیر کا دن آیا، چاشت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، تقریباً 10:30 کا ٹائم ہے، اس وقت اللہ کے رسول کی وفات ہو رہی ہے۔ اگر یہ چیزیں لکھوانا انتہائی ضروری تھا تو پھر بعد میں افاقہ بھی ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلا کر نہیں کہا، اس دن تو عمر نے نہیں لکھنے دیا، آج لے آؤ تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ یہ یہاں تک اس مسئلے کا پہلو ہے کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر بات کی بھی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی وجہ سے اللہ کے رسول دباؤ کا شکار نہیں تھے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت عمر نے بات کی ہے، اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی اسی رائے کا القاء اپنے نبی کے دل میں کر دیا ہے، اور نبی نے فرما دیا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، اہل علم ہیں، کہ اگر نبی کے سامنے کوئی مسلمان کام کرے اور نبی اسے دیکھ کر خاموش ہو جائے، اسے تقریر الرسول کا درجہ حاصل ہوتا ہے، شریعت میں اسے حجت مانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول خاموش ہوئے ایسے کہ آپ کی وفات تک آپ نے دوبارہ لکھنے کا نام نہیں لیا، بلکہ دوبارہ لکھنے کی پیشکش بھی کی گئی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو حضرت تقریر الرسول بتلاتی ہے کہ عمر کی بات بالکل برحق تھی اور واقعتاً نہیں لکھنی چاہیے تھی۔ اور یار لوگوں نے کیا کہا کہ جی عمر رکاوٹ بن گئے خلافت بلا فصل علی میں، اور یہ کہتے ہوئے بھی کچھ شرم آنی چاہیے۔ کبھی کہتے ہیں غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لا رہے ہیں ایک مقام سے، اور وہاں پر صحابہ اکرام جمع ہیں، تو اس موقع پر جشن منائے جاتے ہیں آج کل غدیر خم کے نام سے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا بقول آپ کے اعلان ہو چکا تھا، بعد میں لکھوانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ لکھی ہوئی چیز میں وزن ہوتا ہے، پھر سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا فرمان سن کر نہیں مانتے، وہ لکھی ہوئی بات کہاں مانیں گے؟ فرما دیا بقول آپ کے غدیر خم کے موقع پر کہ میرے بعد بلا فصل خلیفہ علی ہوگا، بقول آپ کے، سچ جھوٹ چلو بعد میں دیکھ لیتے ہیں، بقول آپ کے غدیر خم کے موقع پر کہہ دیا، تو بعد میں لکھوانے کی ضرورت کیوں کہ یہ لکھی ہوئی بات مان لیں گے؟ جو بابا منکر ہوتا ہے وہ زبانی بات کا بھی منکر ہوتا ہے، لکھی ہوئی بات کا بھی منکر ہوتا ہے، کیا فرق پڑنا تھا اس کا؟ اور انہیں تو یہ بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ یہ بات منسوب کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یہ حضرت عمر کا واقعہ ہے ہی نہیں، یہ حضرت عمر کا واقعہ ہی نہیں ہے۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے، خود حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امرنی النبی، امرنی النبی، مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، کیا ان آتیہ بطبق یکتب فیہ، کہ کوئی ایسی چیز لے آؤں جس پر لکھا جائے، مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت عمر کو حکم ہی نہیں ہے۔ اور ویسے آپس میں ہم بیٹھے ہیں، آپ بھی اسی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، اسی سوسائٹی میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں۔ جب بندے کا وقت رخصت ہوتا ہے، بندہ فوت ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنے گھر میں موجود ہو اور جو بات کہے، اس کا اولین مصداق کون لوگ ہوتے ہیں، مخاطب کون لوگ ہوتے ہیں؟ اپنے گھر والے ہوتے ہیں یا جو باہر سے آئے ہوئے ہیں؟ اپنے گھر والے۔ حضرت عمر تو باہر سے آ کر بیٹھے ہیں، علی کا تو اپنا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس مجلس میں حضرت علی موجود بھی ہیں، حضرت عباس موجود ہیں، حضرت فاطمہ موجود ہیں رضی اللہ عنہا۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے لیے کاغذ قلم لے آؤ، یہ ذمہ داری باہر والوں کی بنتی تھی کہ اپنے گھروں سے جا کر لے آئیں، یا اپنے گھر والوں کی بنتی تھی کہ اٹھا کر دے دیں؟ اپنے گھر والوں کی۔ تو مخاطب بن کون رہے ہیں؟ اہل بیت۔ مخاطب بن کون رہے ہیں؟ حضرت علی۔ اور الزام کن پر ہے؟ حضرت عمر پر۔ بابا حضرت عمر 1000 بار بھی کہتے رہے بالفرض کہ حسبنا کتاب اللہ، حضرت علی کا حق بنتا تھا، جاتے اور کاغذ قلم اٹھا کر سامنے رکھ دیتے، لیکن حضرت عمر کو اللہ نے وہ ملکہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ویسے نہیں فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اس کے دل دماغ پر اللہ بولتا ہے، اس کی زبان پر خدا کی احکامات جاری ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہا۔ حضرت عمر نے جو اپنے اجتہاد کی بنیاد پر یہ کہا ہے حسبنا کتاب اللہ، یہ اجتہاد اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا کہ اسی بات کا القاء اللہ کے نبی کے دل پر بھی کر دیا گیا اور نبی کے علی کے دل پر بھی کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، حضرت علی بھی سمجھ گئے کہ عمر نے جو کہا ہے نا حسبنا کتاب اللہ، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی جا کر یہ کوئی چیز اٹھا کر لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور اگر اس چیز کو تسلیم نہ کیا جائے پھر کیا جواب دیا جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے نبی کاغذ قلم مانگ رہے ہیں اور حضرت علی نہیں دے رہے۔ اس کا کیا معنی؟ کہ حضرت علی بھی حضرت عمر کے ساتھ شریک ہیں، حضرت عمر کے ساتھ شریک ہیں۔ جو کام حضرت عمر کر رہے ہیں وہی کام حضرت علی کر رہے ہیں۔ تو ایک پر تو آپ الزام لگائیں اور یہ کہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جن کو در حقیقت خطاب ہو رہا ہے اور وہ بھی کاغذ قلم نہیں لا رہے، ان سے محبت کا دم بھی بھرتے ہو۔ عجیب لوگ ہو۔ یعنی حضرت علی کو حکم ہے اور واضح الفاظ میں خود حضرت علی کی اپنے الفاظ موجود ہیں، امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ، کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں کاغذ قلم لے آؤں، لکھنے والی چیز لے آؤں۔ پھر حضرت علی سے پوچھا گیا کہ علی، جب آپ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ کوئی چیز لے آؤ، آپ لے کر کیوں نہیں ہے؟ سوال بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، خشیت ان تفوتنی نفسہ، مجھے یہ اندیشہ ہو گیا، اللہ کے رسول کی طبیعت اس قدر خراب ہے، آپ پر مرض کا اس قدر شدید غلبہ ہے، شدت ہے بیماری کی، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ ذرا بھر کے لیے، لمحے بھر کے لیے اگر میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں کاغذ قلم لانے کے لیے تو کہیں میری عدم موجودگی میں اللہ کے نبی کی وفات نہ ہو جائے۔ خشیت ان تفوتنی نفسہ، مجھے تو یہ ڈر لگ گیا کہ اللہ کے رسول وفات نہ پا جائیں۔
اور میں نے کہا کہ آخری وقت تک اللہ کے نبی کی صحبت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، میرے ہی گھر میں تشریف فرما ہے، میں کیوں اللہ کے رسول کی صحبت کو چھوڑوں؟ اور پھر آگے بڑھ کر کہتے ہیں قلت انی احفظ و اعی، یا رسول اللہ جو بات آپ نے لکھوانی تھی نا، لکھوانے کی زحمت نہ فرمائیں، میں یہاں سے اٹھ کر نہیں جانتا، آپ کی طبیعت اس قدر خراب ہے، میرے دل میں اندیشہ ہے کہ میری عدم موجودگی میں آپ کو کچھ ہو نہ جائے، ہاں جو بات آپ نے لکھوانی ہے وہی بات ہمیں فرما دیں، میں یاد کر لوں گا، آپ مجھے فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اوصی بالصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، تین چیزوں کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، یہ جانی عبادت ہے، زکوٰۃ کا خیال کرنا بدنی عبادت ہے، ما ملکت ایمانکم، تمہارے محتاط جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ماتحت لوگ ہیں، ان کا خیال کرنا۔ خلافت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، خود حضرت علی فرما رہے ہیں خلافت والی بات ہے ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہو جائے، لیکن حضرت علی کی اپنی بات کیا ہے؟ خلافت کی بات ہی نہیں تھی۔ اور کون سی بات ہے کہ میں خود حاضر ہوا، میں نے کہا قلت انی احفظ و اعی، آپ فرمائیں میں اسے یاد بھی کروں گا، زبانی یاد بھی کروں گا، اور مضبوط حافظے کے اندر محفوظ بھی رکھوں گا۔ آپ نے کون سی باتیں ارشاد فرمائیں؟ اوصی الصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، یہ خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو اس بات کی تلقین ہو رہی ہے کہ پورے دین کا جو خلاصہ ہے اس پر عمل کرتے رہنا، خلافت کی بات ہے ہی نہیں۔ اور یار لوگوں نے خلافت کا مسئلہ گھڑ بھی لیا اور یہ بھی سوچ لیا کہ اللہ کے رسول لکھوانا چاہتے تھے۔ بابا توجہ رکھنا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے، اور عالم الغیب وہ ہونے والی صفت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں۔ عالم الغیب ذات کون سی ہے؟ رب بلند آواز سے کہہ دیں، کہہ دیں خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ، ہم عالم الغیب ذات اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے۔ جس طرح صرف اللہ کو ہم رزاق مانتے ہیں، زندگی دینے والا مانتے ہیں، اولاد دینے والا مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ جب ہم اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے، تمہیں کیسے مانیں گے؟ تمہیں پتہ لگ گیا کہ علی کی خلافت لکھی جانی ہے، پھر عمر نے روک بھی دیا، پھر رسول دباؤ میں آ کر رک بھی گئے، یہ تم نے کہاں سے اخذ کر لی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے؟ الفاظ تو ایسے ہیں ہی نہیں۔ اور الفاظ کیسے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے فرمایا نا کہ کاغذ قلم لے آؤ، یہ عمر کو کہا بھی نہیں گیا، مجھے کہا گیا، خود حضرت علی کا اقرار ہے، مجھے کہا گیا۔ اور آخری ان دنوں میں خود ان کی کتابیں بتلاتی ہیں، ان دنوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علی اللہ کے نبی سے دور نہیں ہوئے، بقول ان کے 10 دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی دور نہیں ہوئے۔ اور اگر 10 دن نہ بھی ہوں، یہ آخری جو 5 دن بنتے ہیں جمعرات سے لے کر پیر تک، ان دنوں میں تو بالکل نہیں ہوئے۔ جب حضرت عمر تو واپس گھر چلے گئے، اور خود یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ یہاں پر مراد اصحاب ہیں ہی نہیں، مراد اہل بیت ہیں۔ یہی بخاری کی روایت ہے، جس بخاری کی روایت کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے، اسی کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر کے اندر کچھ لوگ موجود تھے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے نبی کا گھر ہے۔ اسی گھر میں حضرت علی رہ رہے ہیں، داماد ہونے کی حیثیت سے، بیٹے ہونے کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ گھر کا ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، فقال بعضهم، جب بات گھر کے اندر ہو رہی ہے تو فقال بعضهم کا مصداق بھی کون ہوں گے؟ گھر والے ہوں گے۔ اور یہ یہاں پر ہے، اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ یہ جو اختلاف کیا تھا اہل بیت کا ہوا تھا، یہ اصحاب کا ہوا ہی نہیں ہے۔ کیا ہے آگے
وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت فاختلف اہل البیت فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے آپس کے اندر اختلاف کیا ہے، حضرت عمر نے کیا ہی نہیں ہے، اہل بیت میں سے کس نے کہا ہے؟ واختصموا، آپس کے اندر اختلاف رائے کیا اور وہ اختلاف رائے بڑھ گیا۔ فمنہم من یقول، اہل بیت اسم آ گیا ہے، اس کے بعد منہم، یہ جو ضمیریں آ رہی ہیں انہی کی طرف جائیں گے۔ منہم یہ من تبعیض کا ہے، انہی میں سے، کن میں سے؟ اہل بیت میں سے۔ منہم من یقول، انہی میں سے کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا قربوا یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ کوئی چیز لے آنی چاہیے، اللہ کے رسول کو دینی چاہیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، اور ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے، کن میں سے؟ اہل بیت میں سے، یہ بات عمر کی ہے ہی نہیں بابا، یہ بات اہل بیت کی ہو رہی ہے، علی المرتضیٰ کی ہو رہی ہے، حضرت عباس کی ہو رہی ہے، یہ حضرت فاطمہ کی ہو رہی ہے، ازواج مطہرات کی ہو رہی ہے، عمر کی بات نہیں۔ فاختلف اہل البیت، اہل بیت کا ویسے مصداق تم کسی اور کو نہیں مانتے، نہ ماننے پر آؤ تو نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے، اور ماننے پر آؤ تو عمر کو بھی مان لیتے ہو۔ عجیب بات ہے۔ جب کہا جائے نا کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، کہتے ہیں صرف 5 تن مراد ہیں، خود اللہ کے نبی ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں اور حسنین ہیں، بس آپ نے ایک چادر کے نیچے لے لیا تھا، آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جب تم نہ ماننے پر آؤ نبی کی ازواج کو اہل بیت سے خارج کر دیتے ہو، اور جب بات بگڑ جائے تم سے سنبھلے نہ، پھر حضرت عمر کو بھی اہل بیت میں لے آتے ہو، کوئی ایک پیمانہ رکھو، یہ لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور، یہ کہیں اور چلاؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ خیر، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور پھر اس کے بعد یہ جو معاملہ اس وقت پیش آیا تھا، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بقول ان لوگوں کے پہلے سے اعلان ہو چکا تھا، غدیر خم کے موقع پر اعلان ہو چکا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے سنا تھا یا باقی صحابہ نے بھی سنا تھا؟ اگر بقول ان کے کہ حضرت اللہ کے نبی نے اعلان کیا غدیر خم کے موقع پر، وہ صرف علی کو بلا کر کان میں کہا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، اللہ کے نبی کی عادت کیا ہے، جب انتظامی مسئلہ ہے تو سب کے سامنے بیان کیا، بقول تمہارے۔ غدیر خم پر جب اعلان ہو گیا تھا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنانے کی باری آئی تو حضرت علی کھڑے ہو کر کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ کے نبی نے غدیر خم کے موقع پر مجھے کہا تھا کہ میں اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل ہوں، تو لہٰذا یہ خلافت مجھے دے دی جائے۔ یہاں تو ایسا ملتا ہی نہیں ہے۔ جب سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر یہ لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ خلافت کے بارے میں حضرت ابو بکر کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ حضرت علی کی کوششوں سے ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننا چاہتے تھے، اللہ کے نبی بھی چاہتے تھے لیکن بن نہ سکے، الیاذ باللہ ان 3 خلفاء نے زبردستی اس معاملے کو اپنی طرف لے لیا ہے، اس سے بڑی شیطنت، اس سے بڑی خباثت اس جہان میں نہیں ہو سکتی کہ صحابہ کرام کی آڑ لے کر، اہل بیت کی آڑ لے کر، فاتح خیبر کی آڑ لے کر، شیر خدا کی آڑ لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے کی آڑ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ ناکام ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، یہ باتیں ہم تم سے ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ نہیں کہ تم اپنے چند حواریوں میں بیٹھ کر کہہ لو، یہ اہل حق جب تک زندہ ہیں نبی کا بھی دفاع کرتے رہیں گے اور نبی کے اصحاب کا دفاع بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بھول جاؤ تم کہ ہم جو بات بھی کہیں گے مان لی جائے گی۔ دلائل کی دنیا میں آؤ، دلائل کی دنیا میں، لاٹھی سے نہیں، گولی سے نہیں، دلیل کی دنیا میں آؤ۔ خود تمہاری کتابیں بول پڑیں گی، خود تمہاری کتابیں، کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت علی اس بارے میں سرگرم تھے کہ خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنانا چاہیے۔
وہ کہاں گئی تمہاری غدیر خم کی باتیں، وہ کہاں گئی تمہاری صحیح بخاری پر اعتراض والی باتیں جن میں تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا چاہتے تھے۔ عمر نے کہہ دیا، حضور کے باقی صحابہ بھی خاموش ہو گئے، اور حضرت عمر نے کہہ دیا، حضور بھی خاموش ہو گئے، علی بھی خاموش ہو گئے، عباس بھی خاموش ہو گئے، ازواج مطہرات بھی خاموش ہو گئیں، نبی کی بیٹی بھی خاموش ہو گئی۔ یہ تمہیں زیب دیتا ہے، تم جیسے کالے دماغ والوں کو یہ زیب دیتا ہے۔ اہل حق کے سینے روشن ہیں، ان میں ایمان کی ضیاء موجود ہے، ان میں ایمان کا نور موجود ہے، نبی کی محبت کا نور موجود ہے، صحابہ اکرام کی محبت اور عقیدت کا نور موجود ہے۔ وہ اس طرح کے اندھیروں کو قبول نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ جو آئے اور کہتا جائے ہم مانتے جائیں، ایسا نہیں۔ اور پھر اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہہ دیا، آپ مجھے بتلائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی وجہ سے صدیق بھی خاموش ہے، حضرت عمر کی بات سے عثمان بھی خاموش ہے، علی بھی خاموش ہے، صحابہ کرام بھی خاموش ہیں، خود اللہ کے رسول بھی خاموش ہیں۔ ایسا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ میں خطبہ دیا اپنے زمانہ خلافت میں، جس وقت وہ فاتح بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، اور ان کی بات مانی جاتی ہے، سرکاری طور پر مانی جاتی ہے، سیاسی طور پر مانی جاتی ہے، حکومت اقتدار حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے۔ کہا کہ زیادہ مہنگے مہنگے حق مہر نہ مانگو، جاؤ اور اپنی گھروں کے اندر عورتوں کو یہ مسئلہ بتاؤ۔ عمر کہہ رہا ہے کہ مہنگے مہنگے حق مہروں کا مطالبہ نہ کرو، نبی نے اپنی بیٹی کے لیے جتنا حق مہر رکھا ہے اس سے زیادہ نہ مانگو، نبی نے اپنی ازواج کے لیے جتنا حق مہر رکھا ہے اس سے زیادہ حق مہر نہ مانگو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، خطبے سے فارغ ہوئے، بعض صحابہ کرام نے نماز پڑھی، گھر گئے، گھر جا کر اپنی عورتوں کو مسئلہ بتایا۔ ابھی حضرت عمر گھر جا رہے ہیں، راستے میں ایک خاتون آ گئی، انصاری خاتون، کہنے لگی، عمر اے امیر المومنین، کیا آپ نے مسجد میں یہ بات کی ہے کہ عورتیں مہنگے مہنگے حق مہر وصول نہ کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا بالکل کیے۔ کہا کہ عمر تو ہوتا کون ہے؟ ہمیں اللہ یہ اجازت دیتا ہے، اللہ کا قرآن اجازت دیتا ہے کہ ہم حق مہر کے اندر سونا نہیں، سونے کے ڈھیر وصول کر سکتی ہیں، تم کون ہوتے ہو اس کی حد بندی کرنے والے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نساء المدینہ افقہ من عمرہ، یہ آج مدینہ کی عورتیں بھی قرآن کو عمر سے زیادہ سمجھتی ہیں، از راہ تواضع فرمایا۔ اور صرف اتنی بات نہیں، واپس پلٹے، مسجد میں گئے، منادی سے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ، واپس لوگ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے سامنے برملا اعتراف کیا کہ عمر نے جو پہلی بات کی تھی عمر اس سے رجوع کرتا ہے، بات وہی ٹھیک ہے جو کتاب اللہ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ عمر سے تو عورتیں نہیں ڈر رہی بابا دینی معاملات میں، اشداء علی الکفار کی بات ہے۔ عمر سے ڈرتا ہے، کفر ڈرتا ہے، ڈرتا کیا، تھر تھر کانپتا ہے، لرزتا ہے۔ اہل ایمان تو کھلی بات کہتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کے مزاج میں اللہ رب العزت نے بات رکھی تھی کہ وہ جس بات کو حق سمجھتے تھے حق طور پر کہہ دیتے تھے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، دینی معاملات کے اندر کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہی حضرت عمر ہیں، ان کے جسم پر مال غنیمت آیا، چادریں آ گئی، دو خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، امیر المومنین، جتنی مال غنیمت کے اندر چادریں آئی ہیں وہ چادریں چھوٹی تھیں، ان سے لباس نہیں بن سکتا، آپ نے مال غنیمت والی چادر سے اپنا لباس کیسے بنا لیا ہے؟ آپ کو بھی ایک چادر ملی، اس چادر کے مطابق آپ کا لباس نہیں بن سکتا، لیکن آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، کیسے ہے؟ جواب دو۔ حضرت عمر کے اس وقت سامنے بات ہو رہی ہے جب حضرت عمر کا اقتدار ہے، حضرت عمر کے ہاتھ میں درہ ہے، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، جس وقت ان کا ایک اشارے سے کسی کی گردن کٹ سکتی ہے، اس وقت کھڑے ہو کر سوال ہو رہا ہے عمر سے۔ کہا کہ میں خود جواب دوں
یا اس معاملے کی پوری صورتحال واضح کروں؟ کہا کہ جی پوری صورتحال واضح کریں۔ بیٹے کو بلایا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کہ بیٹا تم بتلاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک میرے والد کو ملی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دے دی تھی، جس کی وجہ سے ان کا لباس بن گیا ہے۔ عمر سے تو یہ لوگ نہیں ڈر رہے، اس وقت نہیں ڈر رہے کہ جس وقت عمر کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ تو باقی صحابہ نہ ڈریں، عام مدینے کی عورتیں نہ ڈریں، اور یہاں جب اللہ کے رسول کی مجلس میں کہا جائے اور اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں اور ڈر کر ہو جائیں، کم از کم ہم جیسے لوگوں کے ذہن میں ایسی بات نہیں آ سکتی۔ کسی اور کو پاگل بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی یہ جو الفاظ ہیں یہاں پر ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ بہت ٹائم پڑے ہم، یہ الفاظ ہیں جو صحیح بخاری میں، انہیں دیکھ لیں۔ صفحہ نمبر میرے پاس فائل کا ہے، صفحہ نمبر 11۔ فقالوا ما شانہ، صحابہ کرام آپس میں یہ بات کرنے لگے، ما شانہ کیا حالت ہے۔ آگے لفظ آ رہے ہیں، احجر استفہموہ، حجر حمزہ استفہام کا ہے، حجر۔ اس لفظ کا روافظ معنی بگاڑتے ہیں، اور وہ لوگ جو شیعہ نواز ہیں وہ بھی بگاڑتے ہیں، اور جو شیعت سے متاثر ہیں وہ بھی بگاڑتے ہیں۔ تین کیٹاگریاں ہیں۔ شیعہ خود بگاڑتے ہیں اس کا معنی، جو شیعہ نواز ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں، لیکن شیعت نوازی میں وہ بھی معنی بگاڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیعت سے مرعوب ہیں اور اپنے دلائل کا انہیں علم نہیں ہے وہ بھی اس کا معنی بگاڑ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کا معنی ہے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ اور اگر یہ اصول نہ ہوتا فقہ کے اندر، فقہ اسلامی کے اندر، نقل کفر کفر نہ باشد، تو ہماری زبانیں کٹ جاتی، ہم یہ الفاظ ادا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پیغمبر کی ذات کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے الفاظ بولیں گے، الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں کی جہاں پر قباح کو ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کو جو باتیں کی تھیں وہ باتیں بھی حکایتاً نقل کی ہیں، جس سے فقہا نے اصول ذکر کیا ہے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ یہاں پر روافظ اس کا معنی یہ کرتے ہیں، احجر استفہموہ، کیا ہذیان بک رہے ہیں، الیاذ باللہ، احجر استفہموہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ میں اس کو اور ذرا آسان کر دیتا ہوں۔ روافظ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، اور آسان کر دیتا ہوں، روافظ اس کا معنی کرتے ہیں کہ کیا اناب شناب کہہ رہے ہیں، اور آسان کر دیتا ہوں، روافظ اس کا معنی کرتے ہیں کہ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ حجر اس کا معنی کرتے ہیں۔ یہ دوسرا اعتراض ہے اس حدیث پر۔ دیکھیے اس کا جو جواب ہے ہمارے اس فائل کے صفحہ نمبر 16 پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ حجرہ کا لفظ لغت میں استعمال ہوتا ہے، لغت میں بھی اس کا معنی دیکھیں تو ہذیان بکنا، اناب شناب کہنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، بہکی بہکی باتیں کرنا، یہ معنی نہیں آتا۔ یہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر اس کو پیش کیا ہے۔ یہ لسان العرب کے اندر مشہور لغت کے امام ابو الفضل محمد بن مکرم افریقی وہ فرماتے ہیں الحجر ضد الوصل، یہ جو حجر کا مطلب ہے یہ وصل کے ضد میں ہے، وصل کا مطلب ہے ملنا، تو اس کی ضد کیا ہوگی؟ دور ہونا۔ اس کی ضد کیا ہوگی؟ حجر، کیا اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کس کی ضد ہے؟ وصل کی۔ وصل کا کیا معنی؟ ملنا، اور اس کی جو ضد ہوگی اس کا کیا معنی ہوگا؟ چھوڑنا۔ حجر یحجر حجرن ہجرانن، دونوں طرح اس کا مصدر آتا ہے، تو اس کا معنی لسان العرب کے اندر لغت کی کتاب میں اس کا معنی لکھا ہوا ہے سرمہ، یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اسی طرح
تاج العروس کے اندر بھی اس کا معنی یہ لکھا ہوا ہے والحجر ضد الوصل حجر الشیء یحجرہ حجرا ای ترکہ، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا ہے، احجر استفہموہ، کہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، چلو جو بات فرمانا چاہتے ہیں لکھوائے بغیر زبانی طور پر ان سے سمجھ لو، یہ معنی ہے احجرہ کا۔ اور الیاذ باللہ نبی کی دشمنی میں صحابہ کرام کو آڑ بنا کر اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے، جن کو نقل کرنے سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے، تو یہ اس لفظ کا معنی یہ درست نہیں بنتا۔ لغت کے اندر بھی ہے اور قرآن کریم نے اسی لفظ کو متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن، اب اس کا کیا معنی کریں گے؟ وہجروہن یعنی بیویوں کو اپنے بستروں کے اندر چھوڑ دو، یہ حجر والا معنی کریں گے، چھوڑنے والا۔ الیاذ باللہ یہاں وہ معنی نہیں ہو سکتا جو روافض بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ھذا القرآن مہجورا، چھوڑا ہوا۔ اسی طرح سورۃ مزمل میں ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، چھوڑنے والا معنی۔ تو لغت بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ حجرہ کا وہ معنی نہیں جو روافض بیان کرتے ہیں۔ حجرہ کا معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ احجرہ استفہموہ، کہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، پھر لکھنے کی زحمت نہ دو، زبانی سمجھ لو، یہ معنی اس کا۔ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ منکرین حدیث کی جانب سے اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے، اور دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے، اور حدیث حجت ہے بھی نہیں، دلیل یہ حدیث ہے۔ عجیب ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حسبنا کتاب اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث کو، میں نے شروع میں اس کا لفظ کا معنی کیا تھا کہ آپ نے ہمیں جو قرآن سمجھا دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ دفعہ دخل مقدر ہو رہا ہے۔ باقی یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت مانتے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ان عمر بن الخطاب خطب یوم الجمعۃ فذکر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر ابا بکر۔ پھر اس کے بعد یہ جو کچھ نقطے لگے ہوئے ہیں انہیں علامت حذف کہا جاتا ہے، یہاں پر کچھ عبارت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ آگے ہے ثم قال اللہم انی اشہدک علی امراء الامصار وانی انما بعثتہم علیہم لیعدلوا علیہم ولیعلموا الناس دینہم وسنت نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جن لوگوں کو بھیجتا ہوں، بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں دین سمجھائیں اور نبی کی سنت سمجھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کی سنت کو حجت مان رہے ہیں، تبھی اپنے جن عمراء اور مشیروں کو بھیجتے تھے انہیں یہ تاکید کرتے تھے کہ جیسے لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے اسی طرح لوگوں کو نبی کا فرمان بھی سمجھانا ہے، اس لیے کہ قرآن بھی ہدایت ہے اور نبی کا فرمان بھی ہدایت ہے۔ باقی اس عنوان پر آپ مزید کتابیں دیکھنا چاہیں تو یہ کتابیں موجود ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب منہاج السنت النبویہ فی نقض کلام الشیعہ والقدریہ، اسی طرح قصہ کرتاس کا کفر شکن فیصلہ حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب، ارشاد الشیعہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، تحفہ امامیہ حافظ مہر محمد صاحب، فوائد نافعہ مولانا نافع صاحب، 12 احادیث ڈاکٹر خالد محمود صاحب۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی الصلاح، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔